ہمارا عقیدہ ہم اللہ کو یکتا مانتے ہیں. توجہ میری طرف, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو یکتا مانتے ہیں. اللہ ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں, اور اللہ ہی ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں. اللہ ہے اسے کہتے ہیں وجود باری تعالی, اور اللہ ہی ہے اسے کہتے ہیں توحید باری تعالی. ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ کو یکتا بھی مانتے ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو یکتا بھی مانتے ہیں. جو بندہ اللہ کو نہ مانے وہ بھی راہ راست سے ہٹ گیا. جو اللہ کو مانے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانے. اور کو ماننے کا مطلب کسی کو سجدہ شروع کر دے, کسی کی عبادت شروع کر دے. جو چیزیں اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں انہیں مخلوق کے ساتھ جوڑ دے. یہ اللہ کو تو مانتا ہے مگر اللہ ہی کو نہیں مانتا. ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں اور اللہ ہی کو مانتے ہیں. ہم وجود باری تعالی بھی مانتے ہیں, توحید باری تعالی بھی مانتے ہیں. وجود باری تعالی ہم اللہ کے وجود کو کہہ لیں, اللہ کے وجود کو مانتے ہیں. یہ زمین خود نہیں بنی, کسی بنانے والے نے بنائی ہے. یہ آسمان خود نہیں بنا, کسی بنانے والے نے بنایا ہے. آسمان سے بارش خود نہیں برستی, کوئی برسانے والا برساتا ہے. دنیا کا نظام خود نہیں بنا, کسی بنانے والے نے بنایا. جس نے بنایا اسے اللہ کہتے ہیں, جس نے بنایا اسے خدا کہتے ہیں. حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا, امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد میں لکھا, میرے اور آپ کے امام سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا زمانہ ہے. کچھ لوگ بیٹھے ہیں, امام صاحب کے پاس آ گئے, تلواریں ہاتھ میں ہیں. امام صاحب کو قتل کرنے کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں. امام صاحب پوچھتے ہیں بھی مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ تو کہتا ہے اللہ ہے, ہم کہتے ہیں اللہ نہیں ہے. تو اللہ کو مانتا ہے, ہم اللہ کو نہیں مانتے. ہم تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. فرمایا جی بات کر لو, لیکن یہ بتاؤ بات کرے گا کون؟ یہ جی ہمارا بڑا یہ بات کرے گا. فرمایا بات کرنے سے پہلے ایک مسئلہ ہے, ذرا مجھے وہ تو سمجھا دیں, میری پریشانی ہے ذرا وہ تو ختم کر دیں. میری پریشانی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کو سلجھانے کی کوشش کریں. امام صاحب فرمانے لگے, ایک شخص میرے پاس آیا, آ کر کہنے لگا حضرت میں نے دریا کی دوسری طرف جانا تھا, میں دریا کے کنارے پہ پہنچا, وہاں پر پل نہیں ہے. میں نے دریا میں دیکھا کوئی کشتی بھی موجود نہیں ہے. میں نے جانا ہے, کشتی بھی نہیں ہے, پل بھی نہیں ہے. پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوں. اچانک میں نے درخت کو دیکھا, درخت خود بخود کٹنا شروع ہو گیا. میں نے دیکھا وہ چرنا شروع ہو گیا. میں نے دیکھا پھٹے بنے اور پھٹے جڑنا شروع ہو گئے. میری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار ہو گئی. کوئی بنانے والا نہیں تھا, خود بخود بن گئی. کوئی چلانے والا نہیں تھا, خود بخود چلنے لگی. وہ شخص کہنے لگے ابو حنیفہ تو عقل مند انسان ہے, اللہ نے تجھے فہم دی ہے, لوگ تجھے امام سمجھتے ہیں. ابو حنیفہ لوگ تجھے عقل مند کہتے ہیں, تجھے اتنی بات بھی سمجھ نہیں آئی. جب تک کوئی درخت کو کاٹنے والا نہ ہو درخت کٹتا نہیں ہے, کوئی چیرنے والا نہ ہو پھٹے بنتے نہیں ہیں, بنانے والا نہ ہو کشتی بنتی نہیں ہے, چلانے والا نہ ہو کشتی چلتی نہیں ہے. امام صاحب فرمانے لگے پھر اپنی عقلوں کا علاج کرو. اگر چھوٹی سی کشتی خود نہیں بنتی جب تک بنانے والا نہ ہو, یہ زمین کیسے بنی, یہ آسمان کیسے بنا؟ زمین خود بن گئی ہے, آسمان خود بن گیا. تم کشتی تو بغیر بنانے والے کے نہیں مانتے, اور زمین آسمان بغیر بنانے والے کے مان لی. امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا, ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا, یہ ہاتھ میں تلوار لے کر ابو حنیفہ کو قتل کرنے کے لیے جب امام صاحب نے مسئلہ سمجھایا, جب تک کاٹنے والا نہ ہو درخت نہیں کٹتا, پھٹے چیرنے والا نہ ہو خود نہیں چرتے, کشتی بنانے والا نہ ہو خود نہیں بنتی, زمین بنانے والا بھی نہ ہو وہ بھی نہیں بنتی, آسمان بنانے والا نہ ہو وہ بھی نہیں بنتا.
کشتی بنانے والے کو مستری کہتے ہیں، کشتی چلانے والے کو ملاح کہتے ہیں۔ ابو حنیفہ نے سمجھایا زمین بنانے والے کو خدا کہتے ہیں، آسمان کے نظام کے چلانے والے کو خدا کہتے ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں جب آئے تھے تو قتل کرنے کے لیے ابو حنیفہ نے بات سمجھی، سب نے توبہ کی، امام صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور مسلمان ہوئے۔ یہ امام صاحب کا عقل تھا، یہ فہم تھا، بات سمجھانے کا طریقہ تھا۔ ایک واقعہ مزید عرض کر دوں، امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص ہے، صحابہ سے بغض ہے، صحابہ کو مانتا نہیں ہے، کہتے لوگوں حضرت عثمان بہت بڑے تھے، حضرت عثمان بہت نیک تھے، حضرت عثمان نمازی تھے، حضرت عثمان قرآن کے قاری تھے، حضرت عثمان شریعت کو سمجھتے تھے، حضرت عثمان تہجد گزار تھے، لیکن ان میں ایک عیب تھا، جو اوپر سے تھے وہ اندر سے نہیں تھے، جو اوپر سے تھے وہ اندر سے نہیں تھے، دل میں ایمان نہیں تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے۔ امام صاحب کو کسی نے بتایا، امام صاحب نے اسے بلایا، فرمایا میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں بیٹی ہے۔ حضرت جی بالکل ہے۔ فرمایا سنا ہے جوان ہے؟ جی بالکل جوان ہے۔ سنا ہے رشتے کی تلاش میں ہو؟ جی بالکل تلاش میں ہو۔ فرمانے لگے میں نے تمہاری بیٹی کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، تم اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے سے کر دو۔ اس نے کہا حضرت آپ نے منتخب کیا، آپ کا انتخاب تو غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں پہلے سن لو، تمہارا ہونے والا داماد کیسا؟ قرآن کریم کا حافظ اور قاری ہے، دین کو سمجھنے والا عالم اور مفتی ہے، عبادت گزار نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، نیکیاں ساری کی ساری کرتا ہے۔ اس نے کہا حضرت اگر ایسا شوہر مل جائے، مجھے ایسا داماد مل جائے، یہ تو میرے لیے دنیا میں جنت ہے، میری بیٹی کا اچھا نصیب ہوگا۔ فرمایا تھوڑی سی بات اور بھی ہے، وہ اندر سے مسلمان نہیں ہے، باہر سے مسلمان ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہے، باہر سے ہے۔ کہا حضرت اس کو بیٹی دے کر میں کیا کروں گا؟ جس کی نمازوں کو کیا کروں گا؟ اس کے روزوں کو کیا کروں گا؟ اس کی تلاوت کو کیا کروں گا؟ امام صاحب نے کہا تجھے شرم کرنی چاہیے، تو اپنی بیٹی ایک اس بندے کو نہیں دیتا جو اندر سے مسلمان نہ ہو، اور اللہ کے نبی نے ایک دی ہے، وفات کے بعد عثمان کو دوسری دی ہے۔ پھر نبوت نے یوں کہا، ایک روایت کے مطابق اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، دوسری روایت کے مطابق اگر میری 100 بیٹی ہوتی، ایک کا انتقال ہوتا، عثمان میں تجھے اور دیتا، اور کا انتقال ہوتا تجھے اور دیتا، میں 100 کی 100 بیٹیاں عثمان تیرے نکاح میں دے دیتا۔ بدبخت تو ایک دینے کے لیے تیار نہیں، نبی 100 دینے کے لیے تیار ہے۔ اگلی بات امام صاحب فرمانے لگے تجھے میرے انتخاب پر اعتماد ہے، خدا کے انتخاب پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت نے فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل۔ دنیا والوں میں کسی سے بیٹی لیتا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں لیتا، اللہ کے حکم سے لیتا ہوں، کسی کو دیتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں دیتا، اللہ کے حکم سے دیتا ہوں۔ میرا سسرال وہ بنے گا جسے خدا منتخب کریں گے، میرے داماد وہ بنیں گے جسے اللہ منتخب کریں گے۔ اپنی مرضی سے بیٹی لیتا بھی نہیں ہوں، اپنی مرضی سے بیٹی دیتا بھی نہیں ہوں، لیتا بھی اسی سے ہوں جس کا حکم اللہ دے، دیتا بھی اس کو ہوں جس کا حکم اللہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر میں نے عائشہ لی ہے حکم خدا تھا، اگر میں نے حفصہ لی ہے یہ حکم خدا تھا، اگر میں نے خدیجہ لی ہے یہ حکم خدا تھا، اگر میں نے ام حبیبہ لی ہے یہ حکم خدا تھا، اگر میں نے زینب دی ہے یہ بھی خدا کا انتخاب، اگر میں نے رقیہ ام کلثوم عثمان کو دی ہے یہ بھی خدا کا انتخاب، اگر میں نے فاطمہ علی کو دی ہے یہ بھی خدا کا انتخاب ہے۔ میں محمد اپنی مرضی کے مطابق کسی کی بیٹی لیتا بھی نہیں، اپنی مرضی کے مطابق کسی کو بیٹی دیتا بھی نہیں۔ میرا سسرال وہ بنے گا جسے اللہ چاہیں گے، میرے داماد وہ بنیں گے جسے اللہ چاہیں گے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک نبی کا ہر صحابی وہ ہے جو انتخاب مصطفیٰ نہیں بلکہ انتخاب خدا ہے، جنہیں اللہ نے منتخب کیا۔ اس نے کہا جی حضرت مجھے بات سمجھ آ گئی، میری توبہ، میں اس نظریے سے توبہ کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا ہم اللہ کو
مانتے ہیں اور اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ ہم عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں اور اللہ ہی کو مانتے ہیں، اللہ بھی کو نہیں مانتے۔ ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، اللہ بھی، ہم بھی کی بات نہیں کرتے، ہم ہی کی بات کرتے ہیں۔ یہی تو جھگڑا تھا اللہ کے رسول کا اور مشرکین کا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ ابو جہل کیا کہتا تھا؟ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا تھا اللہ کو بھی مانتا ہوں، ان کو بھی مانتا ہوں۔ اے پیغمبر کمپرومائز کر لیں، 1 سال عبادت تیرے خدا کی، 1 سال عبادت ہمارے خداؤں کی۔ فرمایا لا اعبد ما تعبدون، اے مشرکو میں 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ ہی کو نہیں، اللہ بھی کو مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بھی ہیں اور اللہ بھی ہیں۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا اے پیغمبر ان سے پوچھیں تمہیں پیدا کس نے کیا؟ کہیں گے اللہ نے۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ یہ کانوں کا مالک کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ یہ زندہ سے مردہ، مردے سے زندہ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ۔ دنیا کے نظام کے معاملات کو کون چلاتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ۔ قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ یہ کہیں گے اللہ نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن یکتا نہیں مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن صرف اللہ ہی کی نہیں کرتے تھے، اللہ بھی کی کرتے تھے۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے لیکن اللہ کو یکتا نہ مانے، یہ جتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ نمازی بھی ہو کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے مشرک کو کبھی معاف نہیں کرنا، باقی جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ جو عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا میں اللہ کبھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ آس بن ویل مشرک ہے، دنیا سے چلا گیا، اللہ کو مانتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن عاص اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ ایک بات تو سمجھا دیں۔ ابو داؤد کی روایت، فرمائے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے میرے والد نے دنیا میں رہ کر بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑی اچھائیاں کی ہیں، رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب دنیا سے جانے لگا میرے والد نے وصیت کی میری وفات کے بعد میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا، 100 غلام آزاد کرنا۔ یا رسول اللہ پوچھنا یہ ہے اگر میں والد کی طرف سے غلام آزاد کر دوں کیا میرے والد کو قبر میں فائدہ ہوگا؟ ہم دیوبند والوں کا عقیدہ ہے جب تک بندہ دنیا میں ہو نیکی کرتا رہے اسے ثواب ملتا ہے، یہ دنیا سے چلا جائے کوئی بندہ اس کے حق میں دعا کرے اسے اصال ثواب بھی ہوتا ہے، قرآن کریم پڑھ کر اس کی روح کو بخش دے اسے وہ بھی ثواب ملتا ہے۔ ہم ثواب بھی مانتے ہیں، اصال ثواب بھی مانتے ہیں، لیکن ثواب وہ جس کی اجازت شریعت دے گی، اصال ثواب بھی وہ جس کی اجازت شریعت دے گی، اپنی طرف سے اضافے نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ اگر 100 غلام آزاد کر دوں میرے والد کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم 100 غلام آزاد کر دو تمہارے والد کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے وہ اللہ کی عبادت تو کرتا تھا مگر اللہ ہی کی نہیں کرتا تھا، وہ وجود کو تو مانتا تھا توحید کو نہیں مانتا تھا۔ نبی نے آ کر ہمیں بتایا لا الہ الا اللہ، یہی تو جھگڑا تھا انبیاء اللہ کے نبی کا مشرکین کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے یہ لا الہ الا اللہ والی بات چھوڑ دو باقی ساری بات ٹھیک ہے۔ نبی نے آ کر معاشرے کی اصلاح کی، ہمیں پہلا عقیدہ دیا ہم اللہ کا وجود بھی مانتے ہیں اور اللہ کی توحید بھی مانتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف کس کی؟
اللہ کی، اس لیے کہ معبود وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جو مالک ہو، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جو حی ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک رہے، نہ اس کی ابتدا ہو نہ اس کی انتہا ہو۔ معبود وہ ہوتا ہے جو قیوم ہو، ایک ایک کائنات کے ذرے کو سنبھالنے والا ہو۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کا علم کامل اور مکمل ہو، ما کان کو بھی جانتا ہو، ما یکون کو بھی جانتا ہو، جو کائنات میں ہو چکا وہ بھی اس کے علم میں ہو، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہو، جو آئندہ ہوگا وہ بھی جانتا ہو۔ علم ما کان و ما یکون اس معبود کے پاس ہونا چاہیے، اسے مختار کل بھی ہونا چاہیے۔ کائنات کے ایک ایک ذرے پر اس کی قدرت ہو، ایک ایک بندے کو جزا دینے پر قادر ہو، ایک ایک بندے کو سزا دینے پر قادر ہو۔ معبود ہونے کی جتنی شرطیں ہیں، اگر معبود وہ ہو جو خالق ہو، وہ صرف ہے ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک ہو، وہ صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے وہ حی ہو، وہ ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے وہ قیوم ہو، وہ ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے علم ما کان و ما یکون ہو، علم کامل و مکمل ہو، وہ صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے مختار کل ہو، کائنات کے ذرے ذرے پر اسے قدرت حاصل ہو، وہ صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ چونکہ معبود کی تمام اوصاف صرف ایک ذات میں پائی جاتی ہیں جسے اللہ کہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ معبود ہے اور اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ نبی نے ہمیں عقیدہ دیا، نبی نے دوسری اصلاح کی۔ وقت کے نبی کو مانو، نبی کا کلمہ پڑھو، نبی کی نبوت کا اقرار کرو۔ صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں، اگلا جز بھی ضروری ہے۔ اگر نبی آدم تو آدم صفی اللہ، اگر نبی بدلا ہے تو نوح نجی اللہ، اگر نبی بدلا ہے ابراہیم خلیل اللہ، اگر پیغمبر بدلا ہے اسماعیل ذبیح اللہ، اگر نبی بدلا ہے یوسف صدیق اللہ، اگر پیغمبر بدلا ہے موسیٰ کلیم اللہ، اگر نبی بدلا ہے عیسیٰ روح اللہ، اگر پیغمبر بدلا ہے محمد الرسول اللہ۔ صرف اللہ کی توحید کافی نہیں، نبی کی نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری، نبی کو ماننا بھی ضروری۔ اور نبی کو ماننا ہے کیا مانے؟ اللہ نے قرآن میں سمجھایا، نبی کو مانو اور یہ بھی مانو جو جنس تمہاری ہے وہی جنس نبی کی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ابراہیم نے مانگا تھا اللہ رسول بھی دینا اور انہی میں سے دینا۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے نبی بھی دیا ہے اور انہی میں سے دیا ہے۔ ہم نبی کو مانتے ہیں اور اپنی جنس کا مانتے ہیں، جیسے ہم انسان ویسے نبی بھی، بولیے جیسے ہم انسان ویسے نفس انسانیت میں ہم اور نبی برابر ہیں۔ لیکن یاد رکھنا حجر اسود کو پتھر کہنا یہ اس کی توہین نہیں ہے، لیکن اسے عام پتھروں کے ساتھ ملانا یہ اس کی توہین ہے۔ زمزم کو پانی کہنا یہ اس کی توہین نہیں ہے، زمزم کو عام پانی جیسا پانی کہنا یہ اس کی توہین ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی کو بشر کہنا نبی کی کوئی توہین نہیں، بلکہ نبی کو اپنے جیسا کہنا، جو صفات ہماری وہی صفات نبی کی۔ بلکہ اگر میں اپنے مرشد کے الفاظ نقل کر دوں بات غلط نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بات سمجھائی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سورہ طٰہٰ کی آیت 55 میں اللہ نے فرمایا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی میں لے کر جائیں گے، قیامت کے دن مٹی سے نکالیں گے۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں حدیث نقل کی، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان حبشین
دفن بالمدینہ، ایک حبشہ کا شخص وہاں سے چلا مدینہ منورہ آیا، نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، مدینہ میں موت آ گئی، مدینہ میں دفن کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دفن بالطینۃ التی خلق منہا، اس کو اسی مٹی سے بنایا گیا تھا جس مٹی میں اسے دفنایا گیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں بندے کو جس مٹی سے بنایا جاتا ہے موت کے بعد اسی مٹی میں دفنایا جاتا ہے، جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی جگہ پر انسان کو دفنایا جاتا ہے، جس جگہ پر انسان کی مٹی شامل ہو اسی جگہ پر بندے کی قبر بنتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے امتی کو جس جگہ پر وفات ہے، جس جگہ پر قبر بنے، امتی کے وجود میں مٹی وہ ہے۔ نبی کو جس جگہ پر وفات آئی ہے نبی کے وجود میں مٹی وہ تھی۔ آئیے دیکھیے اللہ نے امتی کو بھی مٹی سے بنایا، اللہ نے پیغمبر کو بھی مٹی سے بنایا، مگر دونوں میں فرق یہ ہے امتی انسان ہے مگر عام ہے، نبی انسان ہے مگر خاص ہے۔ امتی کو مٹی سے بنایا، مٹی عام ہے، پیغمبر کو مٹی سے بنایا، مٹی خاص ہے۔ اگر بات یوں بھی سمجھنا ہے، روایت بخاری کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جگہ عام جگہ نہیں۔ جس جگہ پر نبی کی قبر ہے اسی جگہ کو نبوت نے جنت فرمایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کہتے ہیں، نبی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے جنت کہتے ہیں۔ امتی کے وجود میں مٹی زمین کی، پیغمبر کے وجود میں مٹی جنت کی ہے۔ جو فرق زمین اور جنت میں ہے وہی فرق نبی اور امتی میں ہے۔